دعائے ظہور حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعت اللیل والنہار ولیجم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا قائم آل محمد خوشنودی محمد و آل محمد بلندر صلوات صلی علی محمد و آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری یقظما کل ایمان نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت پاک معظمہ کے دشمنوں پہ لعنت پاک معظمہ کے قاتلوں پہ لعنت پاک معظمہ کا حق کھانے والوں پہ لعنت بر عظمت جناب سیدہ بلندر صلوات محمد وآلہ اگر ناراض نہ ہو تو جو پیچھے بیٹھے ہو تھوڑا تھوڑا اس سائڈ پہ آ جاؤ تاکہ جو بعد میں آئے پھر پیچھے ہی بیٹھ جائے گا سارے اگر مہربانی فرما سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں تاکہ مجلس کا ایک ماحول جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا ناراض نہ ہوئیے گا سارے کوشش کرو صلوات بھی خاندان عصمت و رسالت پہ بآواز بلند تلاوت کر دیجئے گا محمد وآل محمد اگر صلوات آتی ہے تو خندہ پیشانی کے ساتھ مل کے بآواز بلند تلاوت کر دیجئے گا صلی علی محمد وآل محمد ایسے نہیں جس طرح آل محمد لائق صلوات ہیں بلندر صلوات محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا صلی اللہ اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد اخترناہم علم علی العالمین بآواز بلند صلوات تلاوت کری محمد مالک اللہ عبادت قبول و منظور فرما مالک سادات عظام کی صفی عزا بچھائی قبول و منظور فرما آمین سارے کہیں جو بھی آیا ہے عبادت کے لیے آیا ہے اور بادشاہ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ ساری رات سر سجدے میں رکھ کے اللہ سے کچھ نہ مانگے تو اللہ انسان کو تکبر والا سمجھ کے لعنت بھیجتا ہے کہ کریم کی بارگاہ میں آیا ہے پھر مانگنے کا سلیقہ نہیں آ سکا مالک جو جیسی نیت لے کے آیا ہے تمام محبان اہل بیت کو ان کی نیتوں کے مطابق اجر عظیم عطا فرما اور بابا صابر شاہ جی کے مالک درجات مزید بلند فرما اور ہمارے واجب الاحترام بھائی عرفان صابر صاحب مالک ان کو صحت کامل عاجل عطا فرما زبان میں تاثیر عطا فرما مالک بد نظروں سے محفوظ فرما زبان میں اتنی تاثیر عطا فرما کہ بادشاہوں کا تذکرہ احسن انداز میں کر سکے مالک جو زواری معصومین کی تمنا رکھتا ہے زواری معصومین بار بار نصیب فرما
حج بیت اللہ نصیب فرما، مالک جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا فرما، آمین سارے کہتے آئیے گا۔ مالک سرکار ولی العصر بادشاہ کو اذن ظہور عطا فرما، جب پاک وارث کا ظہور ہو جائے ہمارا شمار مولا کے مجاہدین میں فرما، مولا کے ساتھ شہادت پانے والوں میں فرما، دعاؤں کو مستجابی تک پہنچانے کے لیے ایک بلندر صلوات کا سہارا دے دیجئے گا۔ محمد مال محمد، توجہ ہے جی، بات شروع کی جائے۔ میرے بعد میرے واجب الاحترام مولا کے بہترین ذاکر بہترین مداح پڑھیں گے، اور میں جب تک اس پاک ممبر سے نوکری کروں گا میرا دل چاہتا ہے کہ آج کی مجلس کا عنوان میرا چھٹا امام امام جعفر الصادق علیہ السلام ہو۔ محمد وآلہ صلوات پڑھنا بڑا عظیم ثواب ہے، ایسے کرو ایک خندہ پیشانی کے ساتھ صلوات تلاوت کر دو۔ صلی اللہ محمد وآلہ۔ آپ کا ارادہ ہے جی میں بات شروع کروں نا؟ آپ پھر بیٹھے ہیں مجلس میں، آ گئے بابا عمران سجی، جب مجلس میں بندہ آ جاتا ہے عبادت میں شریک ہو جاتا ہے، نہ بھی بولیں گے تو عبادت ہوتی رہے گی، لیکن آپ کا ہاتھ اٹھانا پتہ چلتا ہے کہ یاد تازہ ہو جاتی ہے کہ یہ ویسے ہی ہاتھ اٹھ رہے ہیں کہ جیسے ہاتھ غدیر میں محمد نے اٹھایا تھا۔ اللہ ساؤنڈ اللہ کدھے گیا ہے؟ انہوں بلایا جے نظرہ یا علی مشکلم بگشار اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور اس دربار سے تمام عبادتیں سند قبولیت تک جاتی کہ جو بھی عبادت انسان کرتا ہے اس کی قبولیت کیا ہے؟ ولایت علی ابن ابی طالب۔ اگر علی کی ولایت نہیں، بندہ مصلی پہ بھی جائے تو اللہ لعنت بھیج دیتا ہے۔ اعمال کی قبولیت شرط سب سے پہلی ہے کہ بندہ علی کی ولایت کا قائل ہو۔ تو پہلی سطر میں اپنے بادشاہ کے توسل سے کہنا چاہتا ہوں، اس امام کا نام ہے جعفر، لقب ہے صادق۔ بھئی آپ بیٹھتے رہیں گے، آپ میری طرف دیکھیں نیاز حسین، کیونکہ سرکار یہ تار عشق والی ٹوٹ جائے تو نہ ہمیں پڑھنے کا پتہ لگتا ہے، نہ بندے کو سننے کا سلیقہ آتا ہے۔ تو آپ مجھے دیکھیں، داد نہ بھی دیں گے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ کی تار جو ہے وہ میرے ساتھ رہنی چاہیے۔ لقب بابا جی بادشاہ کا ہے صادق، نعیم بھیا جی، اور نام ہے جعفر۔ حالانکہ اس گھر کا ملک ماجد صاحب جو بھی فرد ہے وہ صادق ہے، وہ چاہے پہلا ہو چاہے آخری، ہیں سارے صادق، لیکن دو ہستیوں کو صادق ہونے کی سند اللہ نے عطا کی۔ ایک صلوات تلاوت کریے گا بادشاہ کی ذات پہ، سید زادے کی آمد پہ اسے بلند صلوات تلاوت کر دیجئے گا۔ حاجات کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات تلاوت کر دیجئے گا۔ بسم اللہ سرکار۔ بابا شاکر شاہ جی مالک نے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ میں چاہوں گا کہ بابا جی کی موجودگی میں بابا جی چھٹے امام کا تذکرہ شروع کیا، اور میرے بزرگ ہیں جب تک میں ممبر پہ ہوں ان سے بھی دعا لیتا رہوں، آپ کی تار میری جانب رہنی چاہیے، اور بابا جی کی وجہ سے چپ ہوں گے تو میں بابا جی سے دعا لوں گا، داد پھر آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ دو ہستیاں ہیں کہ جنہیں صادق کہا گیا، ایک کائنات کے سب سے بڑے رسول کو صادق کہا گیا، بسم اللہ جی، اور ایک چھٹے امام کو صادق آل محمد کو صادق کہا گیا، اور ان کی صداقت کی سند اتنی کافی ہے کہ مدینہ اہل سنت نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک بچے نے نبی کو کھیلتے ہوئے گیند مار دی، صحابہ اس کے نبی میں اس بچے کو پکڑنے کے لیے بھاگے، یا کائنات کا وہ رسول جو اللہ کے امر کے بغیر بولتا ہی نہیں، بول کے فرمایا اسے جانے دو، یہ تو ہے ہی حرام زادہ، سلام یار جو سمجھ کے بولا ہے،
بابا جی ممبر کی قسم علم عباس گواہ ہے، اس کے جلال کی قسم ہے، جیسے ہی بچے کے کانوں تک نبی کی آواز پہنچی نا کہ نبی نے مجھے حرامی کہا ہے، سیدھا ماں کے پاس گیا، جا کے کہتا ہے اماں میرے باپ کا نام بتا۔ اس نے کہا تجھے پتا تو ہے فلاں تیرا باپ ہے؟ کہتا نہیں، اصلی نام بتا، اصلی باپ بتا۔ توجہ کرنا، کہتی ہے میں تیری ماں ہو کے جھوٹ بول رہی ہوں۔ ماں کو جھنک کے کہتا ہے اماں تو جھوٹ بول رہی ہے، کیونکہ جس نے مجھے حرامی کہا ہے اس نے زندگی میں جھوٹ نہیں بولا۔ سلامتی سلامتی سلامتی، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ یا علی مشکلم بکشا علی۔ تو اس کو پتا چل گیا کہ کائنات کے رسول نے جھوٹ نہیں بولا، تو سب سے پہلا جو وہ صادق ہے وہ کائنات کا سب سے بڑا رسول ہے۔ اور بابا جی اس کے بعد وہ بندہ شیعہ سنی اہل حدیث کسی فقہ پہ بھی نہیں ہے جو رسول کے بعد میرے مرشد علی کو صادق نہ مانے، جو امام حسن امام حسین کسی کو صادق نہ مانے، لیکن انہیں صادق کہا نہیں گیا۔ قرآن نے ویسے کہا ہے کہ جب سچوں کی ضرورت پڑی تھی نا مباہلے میں تو قرآن، لیکن انہیں صادق کے لقب سے یاد نہیں کیا گیا، صادق پھر کہا گیا چھٹے امام کو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے امام کے دور میں کوئی امام نہیں بنا، دوسرے کے دور میں کوئی امام نہیں بنا، تیسرے بندہ وہ شیعہ ہو ہی نہیں سکتا جو صدر پہ نہ بولا۔ جیسے ہی چھٹے امام کا دور آیا، کوئی کسائیوں والے پھٹے سے اٹھ کے امام بنا، کوئی نائیوں والے پھٹے سے امام بنا۔ کہا امام جتنے مرضی بن جاؤ، جو صادق ہے وہ میرا بیٹا جعفر ہے۔ سلامتی سلامتی، بسم اللہ بسم اللہ۔ تو یہ بھی رسول نے فرمایا یہ صادق آل محمد، نام ہے جعفر۔ توجہ ہے نا جی، نام کیا ہے؟ جعفر۔ بابا شاکر شاہ جی بڑے ذاکرین علماء اور خطباء واعظین اور شیعان حیدر قرار جلدی میں نام پڑ جاتے ہیں جعفر، حالانکہ لفظ ہے جعفر۔ سائل نے سوال کیا مولا جعفر کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جنت میں ایک ایسی نہر ہے، میں ایک بار چہروں کی زیارت کر لوں، اس سطر پہ نہیں بولو گے تو پھر ساری مجلس نہ بولنا، مجھے دکھ نہیں۔ ایسی نہر ہے کہ جس کا ذائقہ میرے دادا علی کی ولایت جیسا ہے۔ یار سلام ہے اس سزدار کو جو ولایت کے لیے ہاتھ بلند کر گیا، مل کے بولو حیدری۔ سارے مل کے حیدری۔ تھوڑی سی آواز سادہ جی کھول دیجئے گا، آواز کھینچتا ہے اس لیے۔ کیا فرمایا؟ ہاں آواز بے شک بند کر دیو، کھچے نا، خیر ہے ای تو بولنے ہیں پھر سمجھ نہ آسی جی۔ جی جی ٹھیک ہے بھائی، جس کا، ہاں بس ٹھیک ہے جی، اب ٹھیک ہے جی۔ جس کا ذائقہ، میری طرف دیکھیں، جس کا ذائقہ میرے دادا کی، بولو حضور، اور ولایت ہر کسی کا مقدر نہیں۔ ایک سائل آ گیا مولا آپ اپنا مجھے عرفان عطا کریں۔ عرفان بندے کا نام نہیں، معرفت عطا کریں۔ بابا جی جیسے امام اس وقت تھے دریائے دجلہ کے کنارے پہ، جیسے آگے کہتا نا مجھے اپنا عرفان عطا کرے، معرفت عطا کرے۔ مولا کے ساتھ دو نوکر تھے، نوکروں سے کیسے اٹھا کے دریا میں ڈالو، نہیں بخاری صاحب۔ اب جب اس کو دریا میں ڈالا گیا، ہاتھ پاؤں بھیا جی چلا کے باہر آیا، آگے کہتا مولا میں نے معرفت مانگی تھی، آپ نے دریا میں پھینکوا دیا۔ مولا نے کہا پھر اسے اٹھاؤ اور پہلے سے آگے پھینکو۔ گل سمجھ آئے تو بولنا، ورنہ بے شک نہ بولنا۔ اب جب دوسری مرتبہ آیا نہ نکل کے مشکل سے، آگے کہتا ہے غصہ تھوڑا چہرے پہ، مولا میں نے عرفان مانگا ہے۔ مولا نے پھر نوکروں سے کہا پہلے سے اور آگے پھینکو۔
عمران شاہ جی مجھے منبر حسین کی عزت کی قسم، اب جب تیسری مرتبہ گیا نا پانی میں، ہاتھ پاؤں چلنا بند ہو گئے. جب باہر آیا نا، بابا شاکر شاہ جی دعا چاہیے اس لفظ میں، جب باہر آیا نا مولا کے قدموں پہ بوسہ دے کے جانے لگا. پہلے بندے دیکھ کے حیران ہوئے، کہتے دیکھو عجیب بات ہے، پہلے کہتا تھا میں نے عرفان مانگا ہے، اب پاؤں چوم کے جا رہے، وجہ کیا ہے؟ کہتا مجھے عرفان مل گیا ہے. بندے کہتے کیسے؟ کہتا جب تک طاقت تھی باہر آتا تھا، جب طاقت نہ رہی مجھے پتا چلا میں مرنے لگا ہوں، میں نے رحمان کو پکارا، جب میں نے مدد کے لیے اللہ کو پکارا، پکارنے کے بعد میں جدھر بھی دیکھتا تھا نظر مجھے جعفر صادق آ رہا. سلام ہے یار، سلام ہے اس بندے کو جس کا بسم اللہ یار مشکلم بکشائے یار. بابا جی مشکل ترین موضوع میں نے شروع کیا ہے امام صادق بعد سے. جدھر میری بات نہیں ہے، خود کہتا ہے میں جدھر بھی دیکھتا تھا نظر مجھے، بولو ایک بار تھوڑا تھوڑا، اب مجھے ڈر ڈر کے پڑھ رہا ہوں، بزرگ بیٹھے ہوں تو تھوڑا احتیاط سے کام لینا چاہیے. تو ان کی موجودگی میں بادشاہ کا تذکرہ ہے، پڑھنے کا ڈر نہیں. منبر کی قسم یہ میرا اس قبر حسین پہ ہاتھ ہے، جو پڑھ رہا ہوں نہ دکھاؤں تو اپنے باپ کا نہیں. ٹھیک ہے جی، اس سے بڑی ضمانت کوئی نہیں. اس کے بعد اگر کوئی شک کی گنجائش لے کے جائے پھر وہ بھی تلاش کرے، عرفان عطا کرے. جدھر بھی دیکھتا ہوں نظر مجھے جعفر صادق آتے. اور ایک مرتبہ میرے امام حج سے واپس آ رہے تھے، ایک بندہ ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ کہتا سرکار آپ میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ آپ میں بولو اور ہم میں. یہ سائل نے سوال کیا ہے، 14ویں صدی کے ملا نہیں، اس سے پہلے بھی یہ سوال کرتے رہے. مولا ہم میں اور آپ میں فرق کیا ہے؟ مولا کے ہاتھ میں کھجور تھی. توجہ، رائے ایوب صاحب چھٹے امام کا تذکرہ کر رہا ہوں. مولا نے اسے کھجور دی، اسے کھا. جب اس نے کھا لی نا، کھانے کے بعد اس نے دی مولا کو گٹھلی، گٹک گٹھلی دی. مولا نے کہا تو نے سوال کیا تھا نا ہم میں اور تم میں فرق کیا ہے؟ میری طرف دیکھنا، سطر کہنے جا رہا ہوں. امام نے ایسے بیج وہی بویا اور مولا نے کچھ کہا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ کھجور کا درخت بننا شروع ہو گیا تھا. سلام ہے، سلام ہے، سلام ہے، سلام ہے اس بندے کو جو حمایت مولا صادق میں ہاتھ اٹھا رہا ہے. بسم اللہ بھیا جی. اب جیسے ہی وہ درخت بنا، مولا نے پھر اس سے کھجور توڑی. بابا شاکر شاہ جی اسلام جو ہے نا وہ دو چیزوں کا بڑا کردار ہے اس میں، ایک مولا کی ولایت کا، ایک کھجوروں کا. یہ کھجور ہی رہے نا جو بتاتی ہے کہ لعنت اللہ کون کون ہے. بولنا اگر بات سمجھ آئے تو. اور ویسے بھی کھجور کا بڑا ایک چیپٹر کلوز نہیں ہے، بڑا وسیع ہے. ایک مرتبہ فرعون شام امیر شجرہ، میں کائنات کا امیر مولا کے سوا کسی کو نہیں کہتا، ہاں شجرے کا امیر ضرور کہہ رہا ہوں. عمران شاہ جی جیسے ہی مولا میرے دوسرے امام گھر سے نکلے، ماں صلی اللہ محمد مال، سارے صلوات تلاوت کرو مولا کی ذات اقدس پہ، محمد مال محمد. ایسے ہی امام گھر سے نکلے، آگے شاہی سواری پہ تھا، دیکھ کے کہتا ہے آپ کون ہیں؟ فرمائے میں وقت کا محمد ہوں. بولو اگر بات سمجھ آئے. ہاتھ اٹھایا کرو، حمایت میں ہاتھ اٹھایا کرو، ذاکر کے لیے نہیں ذکر میں ہاتھ اٹھایا کرو. ہاں اس نے کہا اچھا آپ وارث مصطفیٰ ہیں، یہ سامنے ہے کھجور کا درخت، بتائیں اس پہ کھجوریں کتنی؟ بلا تشبیہ امام مسکرا کے کہتے 313. 313 کا نام آیا، کہتا ہے ایسے نہیں جانے دوں گا، پہلے اترواؤں گا پھر گنوں گا، پوری ہوئی تو جانے دوں گا ورنہ قتل کرواؤں گا. امام نے کہا موت کی دھمکیاں نہ دے، موت امر ہے، میں اول الامر کا بیٹا ہوں. سلام ہے جس کا ہاتھ حمایت میں اٹھ رہا ہے.
میں اولل امر کا بیٹا. کتنی ہے؟ مولا نے کہا 313. اس نے اتروائیں. سید اس میں 2 روایتیں ہیں رائے صاحب سے، دونوں ہی پڑھ دیتا. پہلی ہے کہ جب اس نے گنی نا تو ایک کو پاؤں کے نیچے چھپایا اور کہتے ہیں آپ نے کہا 313 ہے، یہ تو 312 ہے. امام نے کہا حرامی ہوتا ہی وہ ہے جو معصوم کے قول پہ شک کرتا ہے. سلام ہے یار، سلام ہے، تھوڑا بیدار رہنا. اب دوسری روایت کہ جب اس نے شمار کی تو 313 ہوئی. بابا جی توجہ فرمائیے. جب 313 ہوئی نا، کہتا بڑے جادوگر ہیں آپ نے 313 کر دی. امام نے کہا یہ 313 تھی نہیں، حسن کے منہ سے نکلا تو ہو گئی. بولو اگر بات سمجھ آئے. میرے منہ سے نکلا تو ہو گئی. اچھا جو نکلتا ہے وہ ہو جاتا ہے. امام نے کہا ہم اس کی زبانیں ہیں، وہ نہیں، زبانیں اس کی ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر وہ چاہتا ہے کہ میں کچھ بولوں تو بولتے یہ ہے، یعنی کہ اس کا فرمان پیغام جس زبانوں سے جاری ہوتا ہے. چلو اب جہاں پہ بابا جی ممبر کی قسم بندے عقیدے پہ چپ کرتے ہیں نا، پھر میرا حق بنتا ہے کہ میں تھوڑا سا پڑھوں. مولا امیر المومنین کوفہ کے ممبر پہ کہہ رہے تھے اے لوگو یاد رکھنا تمام حمد ہے اس اللہ کے لیے کہ جو تعریفوں کا مالک ہے. اللہ نے آدم سے لے کر خاتم تک کسی کو اپنا نام نہیں دیا، لیکن مجھ علی کو اپنا نام عطا کر کے کہا دنیا کو بتا دینا یا وہ علی ہے یا تو علی ہے. سلامتی سلام. ہاں تھوڑا تھوڑا بیدار رہی. اور پھر فرمایا انا لسان اللہ الناطقہ، اللہ کی بولنے والی زبان میں علی ہوں. انا ید اللہ الباسطہ، مولا فرماتے مخلوق کے سروں پہ پھیلا ہوا اللہ کا ہاتھ میں علی ہوں. اللہ نہیں، کیونکہ اللہ وہ ہے جسے علی سجدہ کر رہا. بولو ہاتھ اٹھاؤ اس سطر پہ. اور سبحان ربی کا رب العزت اما یاسفون، بندوں کو توحید سمجھ ہی نہیں آئی. کہ اللہ نہیں خود قرآن میں کہتا جو تم اللہ سمجھتے ہو نا اللہ اس سے ماورا ہے. اب بندے ہمیں اس وجہ سے عقیدے کی ذات میں جی علی کو اللہ بنا دیتے. ممبر کی قسم ہم کلمہ علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، اس کا مطلب ہے علی اور ہے اللہ. بولو علی اور ہے، بولو سارے علی اور ہے اللہ. اب میرا دل چاہتا ہے کہ شہید استاد محترم علامہ ناصر عباس صاحب کے منہ سے سنے ہوئے 4-5 مصرے آپ کو سناؤں. وہ فرماتے ہیں میں ہندوستان بابا جی گیا تو وہاں ایک سکھ آ گیا میرے پاس پڑھنے سے پہلے، کہتا ہے علامہ صاحب مجھے پڑھنے دے. تو میں حیرانی میں پڑھ گیا ابھی یہ کیا پڑھے. تو وہ کہتا ہے علامہ صاحب گھبرائے نہیں، میں نے اپنے گرو کی تعریف نہیں کرنی، اپنے گرو کے گرو کی تعریف کرنی ہے. اور کر کے کہتا ہے جنت زہرا دا داج جیدہ جاگی اتے راج او دے علی مہراج. کوئی ہو رہی تو دس سکھوں کی کہتا ہے جیڑا پڑھنے قرآن، جیڑا پڑھنے سید قرآن بسم اللہ نو پہچان علی بے دا نشان. بولو اگر بات سمجھ آئے. کوئی ہو رہی تھے آگے کہتا ہے گل سن بڑی گہری، گل سن بڑی. شیعہ کی بات ہوتی تو شیعہ کافر، بات شیعہ کی نہیں بابا جی. سکھ کو کوئی کافر بھی کہے ہمیں کیا فرق. وہ کہتا ہے گل سن بڑی گہری لگی رب دی کچہری اوتھے بولیا نسیری. کوئی علی اللہ نہیں، شیعہ وہ ہے جو علی کو ولی مانے. بولو ایک بار، میں بات تمام کرنے لگا 5-7 منٹ ہی اور. لیکن بندے علی کو اللہ کیوں سمجھ لیتے؟
کیونکہ قرآن میں جب حضرت ابراہیم ان کے دور میں بابا جی ایک ملعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں رب اعلی ہوں، تو حضرت ابراہیم اس کے دربار میں گئے، جا کے کہا تو اللہ نہیں بندہ ہے، بندہ بن، بولو لفظوں پہ اگر بات بندہ ہے، اس نے کہا میں ربکم الاعلی، فرمایا تو اللہ نہیں، اللہ وہ ہے جو موت دیتا ہے، اللہ وہ ہے جو زندگی دیتا ہے۔ بابا جی اس نے قید خانے سے 2 بندے منگوائے، ایک کو آزاد کرنا تھا اسے قتل کروا دیا، ایک کو قتل کرنا تھا اسے آزاد کر دیا، کہتے دیکھو موت و حیات پہ میرا بھی اختیار ہے، جو بندہ ماں کی گود سے نادی علی کی لوریاں سن چکا ہے، بات اس سے قرآن سے باہر بات نہیں ہے، اس وقت جب کہا نا کہ میں موت و حیات پہ قدرت رکھتا ہوں، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم نے اس کی جہالت بری بات پہ کہا دیکھ تو اللہ نہیں، میرا اللہ وہ ہے جو سورج مشرق سے بلاتا ہے، اگر تو اللہ ہے تو سورج مغرب سے بلا، اگر تو اللہ ہے تو سورج مغرب سے بلا۔ یہ اٹھا گھر میں آگے کہتا دیکھو نبی نے کہا ہے اللہ وہ ہے جو سورج مغرب سے بلا سکتا ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ اب حیدر کرار نے سورج ایک مرتبہ نہیں 16 مرتبہ مغرب سے بلایا ہے، مغرب سے بلا کے بابا شاکر شدی سر سجدے میں رکھ کے سبحانہ ربی العلا پڑھتے تھے، کہ جب سورج بلاتے ہیں تو سجدہ کیوں؟ کہ دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ سورج علی بلا سکتا ہے، اللہ بس وہ ہے جسے علی سجدہ کر رہا ہے۔ سلامتی سلامتی سلامتی، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ لو لو بات طویل نہ ہو جائے، قریب کرے جی۔ کھجور یاد ہے جب وہاں سے پھر پھل لیا نا، کہا تو نے پوچھا تھا ہم میں اور آپ میں، بولو یار ہاں فرق کیا ہے؟ تو امام نے کہا غور سے گٹھلی کو دیکھ۔ بابا شاکر شاہ جی یہ علم ہے، اس کی قسم آنکھوں سے روایت پڑی، جب اس نے گٹھلی دیکھی نا اس پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی، بولو یار۔ اور چلو آخری یہ بات ہے جی۔ اب پھر امام واپس جب آئے نا قریب آئے ایک مقام پہ، نام ہے نوکر کا ابو بصیر، عام نہیں بڑا خاص صحابی، کیا؟ ہاں ابو بصیر، توجہ رہے۔ یہ بھی مولا کے پاس ہے، مولا بھوک لگ گئی ہے سفر میں مولا سعدی کی پڑھوں گا 2 سطریں جی۔ اب جیسے امام کے سامنے تھا ایک کھجور کا درخت، امام اٹھے آ کے اس کو ٹیک لگائی، منبر کی قسم ہے جیسے امام اٹھ کے اس کے پاس گئے نا وہ ہرا ہو گیا۔ بولو یار تھوڑا معیار بلند کرو، سطریں 2 ہی کہنی ہے میں نے، اور رہے ایوب صاحب جیسے مسو ہے نا نہیں بھائی، ہرا ہو گیا۔ امام نے کہا جو ہمارے حصے کا ہے نا نوکروں واپس کر، جھکا درخت، امام نے کھجور توڑی، ابو بصیر کو دی، کھائی، ایک بدو دیکھ رہا تھا، آگے کہتے ہیں آج سے پہلے میں نے اتنا بڑا جادو نہیں دیکھا اور جادوگر بھی نہیں دیکھا۔ امام نے کہا دیکھ میں نہ تو جادوگر ہوں نہ جو میں نے کیا ہے وہ جادو ہے۔ کہتا پھر کیا ہے؟ امام کہتے یہ معجزہ ہے۔ تھوڑا بولو یار بات سمجھ آئے، معجزہ ہے۔ اس نے کہا اچھا آپ معجزہ کر سکتے ہیں؟ فرمایا میں وقت کا محمد ہوں، میں وقت کا علی ہوں، میں وقت کا حسن ہوں، میں وقت کا حسین ہوں، چاہوں تو بندے کو عورت کرو، چاہے تو عورت کو بندہ کرو۔ رائے صاحب بندہ آپ نے مجھے دکھانا ہے، جو علی بادشاہ کی کچہری میں آ کے چپ رہا، کہتے مولا یہ معجزہ مولا ہمارے اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، ایسا ہو سکتا ہے؟ فرمایا چاہے تو مرد کو کتا کرو، چاہے تو کتے کو مرد کرو، چاہے آسمان کو زمین کرو، چاہے زمین کو آسمان کرو۔ یہ کہتا ہے اچھا آپ بندے کو کتا کر دے۔ امام نے اسے کتا بنا کے کہا لو ہم نے کتا کر دیا ہے، لو ہم نے کتا کر دیا۔ بابا شاکر شاہ گھر آیا، گھر والوں نے دھتکارا، پھر امام کے سامنے آیا، امام نے پھر کتے سے بندہ بنایا۔ تو وطنے والوں پھر مجھے یہ لفظ کہنے کا حق ہے، کئی بندے ایسے ہوتے ہیں جب تک کتے نہ بن جائیں انہیں ولایت و امامت سمجھ میں آتی ہی نہیں ہے۔
سلامتی 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 سلامتی، بس بس بس، سلامت رہے۔ مشکل لو بات یہی پہ، اب یہی پہ بات تمام ہو گئی۔ اس سے آگے ایک سطر مصائب کی پڑھیں گے اور وعدہ وفا ہو گیا، بابا جی کو ڈھیر بٹھانا مقصود نہیں۔ آخری بات، بادشاہ کے دور میں 2 دہریے گزرے سرکار، 2 دہریے وہ ہیں جو اللہ کو ہی نہیں مانتے۔ اب بابا جی بڑا مشہور یہ ذاکرین نے اور آپ جیسے علماء سے سن کے یہ سطریں پڑھی ہوئی ہیں اور خاص کر کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ابو شاکر دیسانی ایک دہریہ تھا، ابن ابل اوجا یہ دوسرا تھا۔ ایک مرتبہ نے اسے 2 چیزیں اس نے اکٹھی کی، وہ کیا تھی، ممبر ہے اس وجہ سے نہیں بتا، بوتل میں ان کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے امام کے پاس آگئے، دھوپ میں اس نے رکھا، بابا جی مادے بنے اور کیڑے بن گئے۔ جب کیڑے بنے نا تو لے کے آگئے امام کے پاس، کہتا ہے میں ان کا خالق ہوں، ان کا بولو۔ اب امام کے سامنے، چھٹے امام کے سامنے کہہ رہے ہیں میں ان کا خالق ہوں۔ اسے یہ تھا کہ امام آگے سے کہیں گے دیکھ تو خالق نہیں، تو نے مادوں کو اکٹھا کیا، مادے حرکت میں آئے تو یہ بن گئے، تو میں امام کو آگے سے یہی کہوں گا کہ یہی تو ہے جو میں کہتا ہوں کہ کائنات اللہ نے نہیں بنائی، حرکت کی اتنا بڑا توحید کو جھٹلانے والا تھا۔ امام نے آگے سے یہ نہیں کہا، امام نے کہا ویسے تو لاکھوں سوال ہے جو میں تم سے کر سکتا ہوں، لیکن اگر تو ان کا خالق ہے نا تو بس اتنا بتا، ان میں نر کتنا ہے؟ بولو یار، اگر بات سمجھ آئے تو۔ وطنے والوں بڑے زیرک و دنا لوگ سامنے بیٹھے ہو، بابا جی دعا چاہیے میں صدر پہنچاؤں اپنے تمام عزت ماب سامعین تک، جیسے گانا بتا ان میں نر کتنے، کہتا مجھے کیا پتا، میرے چھٹے امام مسکرا کے کہتے مجھے دے، میں جانتا ہوں ان میں نر کتنے ہیں، ان میں مادہ کتنے ہیں، میں جانتا ہوں ان میں سے کس کا رزق کتنا ہے، کس نے کتنا جینا ہے، کس نے کب مرنا ہے۔ امام دیکھ کے کہتے جاہل، جب اتنا کچھ جاننے کے بعد میں جعفر ان کا خالق نہیں، تو ان کا خالق کیسے ہو؟ سلامت رہے، شاد ہو۔ اگر بسم اللہ اگر دنیا کو امامت سمجھ میں آ گئی ہوتی، علی کی بیٹیوں کو 36 شہروں میں مارا نہ گیا ہوتا۔ ہائے کرنے والوں کی اللہ نسلیں آباد فرمائے، اللہ کسی غم میں کبھی ہائے نہ کروائے۔ بابا جی نہ آتے تو میں تفصیل سے یہی مضمون پڑھتا، لیکن میں تبرکاً اب 2 سطریں کہوں گا۔ علی کی بیٹیوں کو 36 شہروں میں مسلمانوں نے مصطفیٰ کی وجہ سے نہیں مارا، علی جن ولی اللہ کی وجہ سے مارا۔ جو ہائے کر رہے ہو اللہ تمہاری نسلیں آباد فرمائے۔ میں سوچ رہا ہوں کہاں سے ایک سطر پڑھوں تو قریب کر دوں۔ اس امام نے فقہ اپنے نانا کی شریعت کو بڑا فروغ دیا۔ اس دور میں بھی تمہیں اگر کوئی مصطفیٰ کا، مرتضیٰ کا، امام حسن بادشاہ کا، امام حسین کا، امام علی زین العابدین بادشاہ اور 5ویں امام کا اصلی حقدار ملے نا تو وہ جعفری ہوتا۔ اتنا بڑا کام کیا ہے کائنات کے اس امام نے، اتنا شریعت کو پھیلایا کہ مسلمانوں نے 2 مرتبہ امام کے گھر کو آگ لگا دی۔ کوشش کرو یار ہائے کر دو، کیونکہ جو معظمہ آئی ہوتی ہے وہ یہ نہیں دیکھنے آتی کہ کس نے فضائل کتنے پڑھے، وہ دیکھنے آتی ہے غریبوں کو پرسہ دینے کون آیا ہوا ہے۔ ہمارے فضائل کی ضرورت نہیں، ایک آنسو کی ضرورت ہے۔ ایک آنسو کے عوض ملتا ہے گھر فردوس میں۔ کس قدر شبیر نے جنت کو سستا کر دیا۔ جن عزاداروں کی ہائے نہیں نہ نکلی، 2 مرتبہ، پھر سننا، 2 مرتبہ اس امام کے گھر کو آگ لگائی۔ سیدوں کو 3 آگیں بھول نہیں سکتی۔ پھر سنو، سیدوں کو 3 مرتبہ کی لگی آگ بھول نہیں سکتی۔ ایک زہرا کا دروازہ، ہائے ہائے ہائے، سارے کرو ہائے، میں سطر تمام کروں اور بابا جی کو منبر دوں۔ وہ آگ کہ جس میں سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی،
سارے بلند آئے کرو میں صدر کہوں. بابا شاکر شاہ جی دوسری آگ کون سی ہے جو کربلا میں لگی؟ تمام ذاکرین پڑھ دیتے ہیں کہ آگ شام غریبہ لگی. شام غریبہ نہیں، فجر کی نماز کے بعد آگ لگ گئی جس میں کبھی اکبر جل گیا کبھی اصغر جل گیا. جزاک اللہ. اللہ ان نوازوں پہ رحم کرے. اللہ کسی غم میں کبھی ہائے نہ کروائے جو ہائے کر کے رو رہے ہو. کوشش کرنا غریبوں کو پرسہ دو. ممبر کی قسمیں میں نے اپنی آنکھوں سے روایت پڑھی ہے. عزادار مرضی سے مجلس حسین میں نہیں آتے. ایک رات پہلے مصطفیٰ علی کو اور سیدہ کو لے کے ایک دروازے پہ جا کے دستک دیتے ہیں. کلانا تیرا نام حسین کے عزاداروں میں لکھا ہوا ہے. جزاک اللہ. جو صبح کو لگی سارا دن رہی. آخرکار آگ حسین کو لے گئی. حسین کو لگنے کے بعد سیدہ کی بیٹیوں کے خیموں کو آگ لگنا شروع ہو گئی. اس کے بعد تیسری آگ. اور اسی کی ایک سطر کہنی آپ ہائے کرے میں ممبر چھوڑ کے دعا دے کے چلا جاؤں. مولا جعفر صادق کے گھر کو لگی. پہلی مرتبہ دروازہ جلایا، دوسری مرتبہ پورا گھر جلا دیا گیا. سارے مل کے ہائے کرنا. مجھے علم کی قسم ہے آگ بجھ گئی. سائل آگے کہتا مولا گھر کو رو رہے؟ فرمایا نہیں. مولا سامان کو رو رہے ہیں؟ مولا نے فرمایا نہیں. مولا کیوں روتے ہیں؟ مولا صادق رو کے کہتے مجھے کوئی منظر یاد آ گیا ہے. سائل کہتے کون سا منظر؟ مولا صادق رو کے کہتے میں مرد تھا، میں بچوں کو اٹھاتا رہا، مجھے کربلا یاد آ گیا. میری دادی زینب عالیہ جلتے خیموں میں سجاد کو کاندھوں پہ اٹھا کے کبھی اس خیمے میں کبھی اس خیمے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم.